حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان جب سبزوار پہنچے تو وہاں آپ نے ایک باغ میں قیام کیا۔ اس شہر کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، وہ بہت بدبخت اور کمبخت تھا۔ وہ اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرتا اور اللہ والوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان سبزوار پہنچے تو آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ آرام کر لے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اسی طرح سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے کچھ دیر آرام کیا اور اس باغ میں ایک حوض تھا تو آپ نے اس حوض کے پانی سے غسل کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت کلام الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران یہ خبر پہنچی کہ جو شہر کا حاکم ہے شیخ محمد یادگار، وہ باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالی اور باغ کے خدام نے صفائی شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش بچھانے آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ایک اللہ کے ولی جلوہ فرما ہے، جلوہ افروز ہیں۔ خدام چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کو حوض کے کنارے سے اٹھا دے، مگر جب ان لوگوں نے سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کا نورانی چہرہ دیکھا تو ان لوگوں کے اندر بولنے کی صلاحیت باقی نہ رہی۔ انہوں نے سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کے قریب ہی حوض کے کنارے بادشاہ کے لیے فرش بچھا دیا اور ہر قسم کا سامان، عیش و عشرت جو بادشاہ کو پسند تھا، تمام چیزیں لا کر اس حوض کے کنارے رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی اور خدام ادب سے کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت ہی بدعقیدہ انسان ہے اور وہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو ایک خادم نے بڑے ہی ادب کے ساتھ حضور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نیک ولی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے دوسری جگہ متعین کر دیتے ہیں، آپ وہاں آرام کریں، آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا کہ تم فکر نہ کرو اور اللہ رب العزت کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ خدام وہاں سے ہٹ گیا اور وہ ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا اور وہاں سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کو اپنی جگہ میں دیکھ کر جلال کے ساتھ اپنے خدام سے کہنے لگا کہ اس فقیر کو یہاں کس نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے؟ جو خادم تھے وہ سنتے ہی کانپنے لگے اور خادم کی زبان بند ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر ہم بادشاہ کی بات کا جواب دیں گے تو بادشاہ اور زیادہ جلال میں آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان نے شیخ محمد یادگار کی طرف نظر ڈالی، نگاہ کرم کیا تو وہ کانپتا ہوا زمین پر گر گیا اور روح نکلتے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ بادشاہ کی محفل جو عیش و عشرت والی تھی، حرام کام سے بھری ہوئی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہ محفل ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ کے خدام غریب نواز علی رحمت رضوان کی طرف بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک خدام نے
خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ التماس کیا کہ حضور، یہ آپ کے مرتبے کے برابر کے نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، اسی لیے اس نے آپ کی گستاخی کی، آپ کی بارگاہ میں غلط کلمات پیش کیے، آپ انہیں معاف کر دیں، آپ ان کے قصور کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان کو شیخ محمد یادگار کی اصلاح منظور تھی، اسی لیے خادم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور شیخ محمد یادگار کے چہرے پر بسم اللہ پانی میں پڑھنے کے بعد چھینٹے مارنے لگے۔ اتنے میں شیخ محمد یادگار کو ہوش آ گیا اور اس وقت اس کی زندگی بدل چکی تھی، اس کی حالات بدل چکی تھی، وہ حکومت کے نشے سے نکل چکا تھا۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نیک ولی، میں اپنی تمام گندی چیزوں سے، میں اپنی تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے دستے شفقت سے اس کا سر اٹھایا اور اصحاب اولیاء جس طرح جس انداز میں اصلاح کرتے ہیں بالکل ہو بہو آپ نے اسی طرح اصلاح کیا۔ جتنے بھی وہاں حاضرین تھے سب اشک بار ہو گئے، سب رونے لگے۔ اس کے بعد شیخ محمد یادگار نے وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا اور سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کے دستے حق میں بیعت ہو گئے، اور شیخ محمد یادگار نے اپنا تمام ساز و سامان سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کی خدمت میں پیش کیا۔ مان جائیے سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کی شان پر کہ آج کے اگر کچھ جھوٹے بابا کہلانے والے، جھوٹے اللہ کے ولی کہلانے والے ہوتے تو ان کو جو دیا جاتا فوراً وہ اس پر قبضہ کر لیتے، فوراً وہ اس میں تصرف کرنے لگتے، لیکن سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کی شان اتنی زیادہ نرالی ہے کہ جب بادشاہ نے آپ کی بارگاہ میں مال و دولت کو پیش کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جتنے لوگوں کا مال جبراً حاصل کیا ہے فوراً ان کو واپس کر دو، تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑے، کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ اس بادشاہ نے جبراً مجھ سے مال لیا تھا اور مجھے واپس نہیں کیا۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان کے حکم پر اپنا سارا مال و دولت اور ان کے حقیقی جو مالک ہیں ان کو واپس کر دیا، اور جو کچھ بچ گیا وہ فقراء میں مساکین میں تقسیم کر دیا، اور اپنے نفس پر عیش و عشرت حرام کر کے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیا۔ اس کے بعد ہر وقت وہ سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کی خدمت میں لگا رہتا، اور سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کا وہ عاشق ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان سبزوار سے چلے تو شیخ محمد یادگار نے آپ کے ساتھ چلنا چاہا، خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان نے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ جس وقت آپ ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ محمد یادگار کو اپنے ساتھ لے گئے، اور شیخ محمد یادگار کافی عمر تک سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کے خادم بن کر رہا۔ سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان کے وصال کے بعد بھی شیخ محمد یادگار خادم بن کے آپ کے مزار پاک میں زندگی گزارا، اور وصال کے بعد اسے مزار شریف کے جانب مشرق کی طرف دفن کر دیا گیا۔ البتہ اس روایت میں زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے،
بس یہ ہے کہ اولاً تو سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ کافی اصرار کیا، وہ کافی محبتوں کا اظہار کیا، تو اس کے بعد سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان اس کو اپنے ساتھ لے کر سفر میں نکل دیے۔ یقین جانے کہ اللہ کے ولی کی جو زندگی ہوتی ہے، ہمیں ان کی زندگی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا۔ انہوں نے اپنے زندگی میں قربت الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا چیزوں کو ترک کیا۔ ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے پاس بڑے بڑے بادشاہ نے مال و دولت آپ کو سپرد کر دیا، تو آپ نے ان مال و دولت کو لینا اپنے لیے مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے کہا کہ تم تمام مال و دولت کو لے کر جاؤ، جسے تم جبرن حاصل کیے ہو اسے واپس کر دو اور اسے فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر دو۔ یہی اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو مذہب اسلام میں داخل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں لوگوں کی فقیری کو بھی دور کرتے ہیں اور لوگوں کی محتاج مندی کو بھی دور کرتے ہیں۔ یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، یہی اللہ کے ولیوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ تم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اگر دنیا والے تم سے راضی نہیں ہیں، تم حق پر ہو، تو فکر نہ کرنا، یہ سوچنا نہیں کہ دنیا والے مجھ سے راضی نہیں ہو رہے ہیں، میں کیا کروں، میں کون سا نسخہ اپناؤں۔ تم ہرگز یہ نہیں سوچنا، تم یہ دیکھنا کہ دنیا والے جو کہہ رہے ہیں وہ کہنے دینا، دنیا والوں کی باتوں پر غور و فکر نہ کرنا۔ اگر تم حق پر ہو، اگر تم اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو، اگر تم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہو، اگر تم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہو، دنیا والے اگر تم پر ظلم و ستم بھی کرنے لگے تو برداشت کر لینا، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ ہونا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ترک نہ کرنا۔ تم بھوکے مر جانا لیکن حرام غذا کھانا پسند نہیں کرنا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں حرام ہے، لیکن جب انسان کے پاس کوئی صورت نہ ہو کہ اگر وہ اس کو نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو شریعت نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ اس کو کھا کے اپنی جان کو بچا لے۔ لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان دینا پسند کرتے ہیں لیکن حرام کھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائے اور ان کی بارگاہ میں جا کے اپنے دل کی گندگی کو صاف کرے۔ یقین جانے کہ اللہ کے ولی اگر کسی بندے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کے حق میں اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت ویسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لیں، آج ہمارے گھر میں دشواریاں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، تو ہم آپس میں بیٹھ کر رات بھر گفتگو کرنے لگتے ہیں، رات کٹ جاتی ہے لیکن ہماری گفتگو ختم نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر دشواری آئے، پریشانی آئے تو فوراً ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہم وضو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ یقین جانیں اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے گا اور ہماری مصیبتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن افسوس ہے دور حاضر میں کہ لوگ دنیا والوں سے ہی دل لگانا پسند کرتے ہیں، اللہ والوں سے دل لگانا ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پریشان حال ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے ولیوں سے اپنے آپ کو جوڑ دیا جائے، اللہ کے ولیوں کی باتوں پر عمل کر کے جنت میں جانے کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ اسی میں ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہے، ورنہ اگر ہم
اللہ کے ولیوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو جنت میں نہیں بھیجتا ہے بلکہ اس کو جہنم میں بھیجتا ہے۔ اسی لیے دور حاضر میں جو لوگ اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں، یقین جانیں وہ انسان جہنم میں جائے گا، جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان ہندوستان میں جانے سے پہلے آپ نے حضرت سیدنا علی ابن عثمان حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش علی رحمۃ الرضوان کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں اعتکاف کیا۔ آپ نے مزار پاک پر 40 دن چلہ کیا مگر زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ 40ویں دن آپ نے حضور داتا گنج بخش علی رحمۃ الرضوان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اسی رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ الرضوان کو حضور داتا گنج بخش علی رحمۃ الرضوان کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش علی رحمۃ الرضوان نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کو سلطان الہند کا خطاب دیا اور اجمیر شریف جانے کا حکم دیا۔ یقین جانیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کی منزل اجمیر تھی اور آپ لاہور میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد اجمیر کے جانب آپ سفر کیے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے آنے سے قبل 12 برس پرتھوی راج جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے والدہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ آج سے 12 برس کے بعد اجمیر شریف میں ایک درویش اس صورت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ 40 اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پرتھوی راج کی جو ماں تھی وہ نجوم کی ماہر تھی۔ پرتھوی راج نے اس وقت اپنے تمام لوگوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی فقیر اس طرح کی صورت میں آئے، اس طرح کے قافلے میں آئے کہ اس کے ساتھ 40 اس کے رفقا ہوں، اس کے چاہنے والے ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، تو ہماری سلطنت میں اس کو داخل نہیں کرنا بلکہ فوراً اس کو قتل کر دینا۔ یقین جانیں کہ جب اللہ کے ولی کہیں آتے ہیں تو وہ اپنے آنے سے پہلے وہاں کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ تم گھبرانا نہیں، میں آ کر تمہاری دشواریوں کو دور کروں گا، میں آ کر تم سے تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا، میں آ کر تمہیں اللہ رب العزت کا نیک اور صالح بندہ بنا دوں گا۔ یقیناً اللہ کے ولی اسی لیے سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ سفر حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ راز کی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اللہ کے ولیوں کو یہاں جانے کی، وہاں جانے کی، وہ جہاں رہتے ہیں وہیں سے دین پھیلا دیتے ہیں۔ یہ جو گفتگو کرتے ہیں، جن کے عقلوں میں تالا لگ جاتا ہے، جن کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، وہی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اگر آپ کسی اللہ کے ولیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ ان کے زندگی میں جو انہوں نے سفر کیا تھا اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اس کی حقانیت معلوم ہو جائے گی کہ اگر وہ سفر نہ کرتے تو وہاں کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے۔ اگر وہ سفر نہ کرتے تو وہاں کے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ نہ کرتے۔ اگر وہ وہاں نہیں جاتے تو وہاں کے لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے۔ بہت ساری ایسی حکمتیں چھپی ہوتی ہے، اسی لیے ہم جیسے کم عقل والے کو اللہ کے ولیوں کی زندگی میں غلطیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولیوں کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی مذہب اسلام کا پیغام ہے، یہی ایک سچے پکے مسلمان کی شان ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ الرضوان جب لاہور سے روانہ ہو کر آپ پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہچان لیا اور حاکم کو اطلاع کر دیا۔
حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو دھوکے میں ڈال کر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ حاکم سمانہ نے بھی اظہار عقیدت کے طور پر آپ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا اور آپ نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے